اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا اور حضرت ابو عبادہ رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنایا۔ مقصد بھیجنے کا یہ تھا کہ ہم قریش کے ایک قافلے کا پیچھا کریں اور سفر کے سامان کے طور پر کھجور کا ایک تھیلا ہمیں دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور ہاتھ نہیں آیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور دیتے۔ تو حضرت ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ایک ایک کھجور دیتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ اس سے کیسے گزارا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اسے اس طرح چوستے جیسے بچہ چوستا ہے، پھر اس پر ہم پانی پی لیتے، تو یہ ہمیں پورے دن رات تک کافی ہو جاتا، یعنی ایک کھجور اور پانی ایک دن اور رات کی خوراک ہوتی۔ اور ہم اپنی لاٹھیوں سے پیڑوں کے پتے جھاڑتے، پھر انہیں پانی میں تر کرتے اور کھا لیتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم سمندر کے ساحل پر چلے تو ہمارے سامنے ساحل سمندر پر ریت کے بڑے ٹیلے کی طرح ایک چیز بلند ہوئی۔ ہم اس کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک بڑا جانور ہے جسے عنبر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ہمارا امیر حضرت ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ مردار ہے، اس لیے ہمارے لیے بیکار ہے۔ پھر فرمایا، نہیں، بلکہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور تم اضطرار کی حالت میں ہو، اس لیے کھاؤ۔ تو ایک مہینہ ہم نے اسی کے گوشت پر گزارا کیا، اور ہم 300 لوگ تھے، یہاں تک کہ ہم موٹے تازے ہو گئے۔ اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم اس جانور کی آنکھ کے گڑھے سے تیل کے گھڑے نکالتے اور اس سے بیل کی طرح یا بیل کے جتنے گوشت کے ٹکڑے کاٹتے۔ اور حضرت ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم میں سے 13 آدمی کے لیے اور انہیں اس کی آنکھ کے گڑھے میں بٹھا دیا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ پھر ہمارے پاس موجود سب سے بڑے اونٹ پر کجاوا رکھا اور اسے اس کے نیچے سے گزار دیا، اور ہم نے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر زاد راہ کے طور پر ساتھ لے لیے۔ جب ہم مدینہ پہنچ گئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جانور کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ رزق تھا جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا تھا، کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ باقی ہے؟ تو ہمیں بھی تو کھلاؤ۔ چنانچہ ہم نے اس کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں بھی ایک تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تنگدستی کا ذکر ہے جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسلام کے شروع کے دور میں گزرے اور اسے انہوں نے دل سے برداشت کیا۔ دوسرے، اللہ کی طرف سے برکت کا ظاہر ہونے کا حال کہ دن رات کے 24 گھنٹے صرف ایک کھجور اور پانی پی کر گزارے۔ تیسرا، حالات کے مطابق اجتہاد کی گنجائش کا بیان کہ حضرت ابو عبادہ رضی اللہ عنہ نے پہلے سنکوچ کیا اور پھر بعد میں اپنے اجتہاد سے اس کے برعکس رائے قائم کی اور اسے بطور خوراک استعمال کیا۔ چوتھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ولایت کہ اللہ نے معجزانہ طور پر انہیں سمندر کی اتنی بڑی مچھلی عطا کر دی جسے 300 لوگوں کا قافلہ ایک مہینے تک کھاتا رہا۔ پانچواں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ سمندر کا مردار بھی حلال ہے، جس کی دوسری روایت میں ویاخیا موجود ہے کہ سمندر کا پانی اور اس کا مردار دونوں حلال ہیں۔ چھٹا، کہتے ہیں کہ یہ مچھلی 50 گز لمبی ہوتی ہے۔ ویل مچھلی بھی اسی طرح بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ سچ ہے، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔